آج ہم مطالعہ پاکستان میں ڈسکس کریں گے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر ہوا تھا، اور اس میں نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس موقع پر غرض آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا ہے، مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ان کی بھی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اب اجلاس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ سیاسی قائدین شامل تھے، ان کے نام آپ انڈر لائن کر لو۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور نواب سلیم اللہ خان جو ہیں یہ شامل تھے۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر جو ہے وہ سر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر جو ہے وہ علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں شاخیں بنائی گئیں۔ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر جو ہے وہ سید امیر علی کو بنایا گیا۔ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں۔ شارٹ کوشچن یا MCQs وغیرہ میں سے کچھ آ سکتا ہے۔ اچھا، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلے تو دیکھو، انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ جو سٹارٹ میں تو سب کے لیے سارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں مسلمان ہندو دونوں شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کو یہ ریلائز ہونا شروع ہو گیا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھو، فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند متشدد تحریکوں کا آغاز کیا۔ ہندو محاسبہ سنگھٹن اور آریہ سماج جیسی تحریکوں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا۔ اس سے بھی مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو اپنی علیحدہ جماعت کی ضرورت ہے۔ تقسیم بنگال کی مخالفت۔ مشرقی بنگال کا نیا صوبہ 1905 میں وجود میں آیا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ صوبہ بنگال کی تقسیم کی ہندوؤں نے شدید مخالفت کی۔ وہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خاتمے کے لیے بڑی تحریک شروع کر دی۔ یہ مخالفت بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تخلیق کا باعث بنی۔ پھر دیکھو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اردو ہندی تنازع، یعنی کہ ہندوستان اس کا جو ہے برصغیر میں ہندوؤں کی یہ کوشش تھی کہ جو ہندو زبان ہے اس کو ہی دفتری زبان جو ہے اس کا درجہ مل جائے اور اردو جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ہی دیوناگری رسم الخط کو جو ہے ملک میں رائج کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جب اس سے بھی مسلمانوں کو بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ جو ان کی جو ہے نا بقا کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کے بعد برصغیر میں سیاسی اصلاحات آنے کا اعلان کیا گیا۔ سیاسی اداروں کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان بنا تو مسلمانوں نے اپنی جائز نمائندگی کے حصول کے لیے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ شملہ وفد۔ سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ وفد نے مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر حقوق کے حصول کے لیے ایک عرضداد پیش کی۔ مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے لیے جداگانہ انتخابی طریقے کو اپنانے کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے حوصلہ افزا باتیں کیں۔ وفد نے محسوس کیا گیا کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کا وقت آ گیا ہے، اور چند ہفتوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کر دی گئی۔ اب جب مسلم لیگ قائم کی گئی تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے اور حکومت کے درمیان جو ہے اپنے تعلقات کو اچھے طریقے سے قائم کریں، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ وفاداری کے جذبات پیدا کریں، اور برصغیر کی جو دیگر باقی اقوام ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کے رابطے قائم کریں۔ مسلم لیگ کے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرے، اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اچھا، آل انڈیا مسلم لیگ نے سر آغا خان، وقار الملک اور بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حکومت کو مسلمانوں کے تشخص اور حقوق ماننے پر مجبور کر دیا۔ 1909 میں جداگانہ طریقے انتخاب رائج کروایا۔ قانون اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نشستیں حاصل کیں اور دیگر جماعتوں سے برصغیر مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے۔ طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت جو ہے پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو تحریک خلافت۔ 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ اس میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس آپس میں انہوں نے ایک گروہ بنایا ہوا تھا، وہ اتحادی بنے ہوئے تھے۔ دوسری طرف جو ان کے اوپوننٹ ہیں یا ان کے مخالف ہیں وہ کون تھے؟ جرمنی، آسٹریلیا اور ترکی جو تھے وہ ان کے مخالف میں تھے۔
ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا. ترکی کے خلیفہ کو برصغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے. ترکی ان دنوں زوال پذیر تھا. امکان تھا کہ اس سے شکست ہو جائے گی. ایسی صورت میں مسلمانوں کا مرکز ختم ہونے کا خدشہ تھا. اچھا، اب یہ بھی گمان کیا جا رہا تھا کہ ترکی کو جب شکست ہو جائے گی تو اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ اس علاقے کے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں وہ آپس میں بانٹ لیے جائیں گے اور ان کا اقتدار اعلیٰ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا، اب جو ترکی ہے اس ٹائم پیریڈ میں بہت ایک وسیع ملک تھا اور اس کی سرحدیں جو ہیں وہ کافی جگہوں پہ پھیلی ہوئی تھیں. حجاز مقدس کی سرزمین بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھی. یوں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے شہر بھی اتحادیوں کے قبضے میں جا سکتے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا. خلافت کے تحفظ کی اس تحریک کو ہم تحریک خلافت کا نام دیتے ہیں. تحریک خلافت کے جو ہے وہ قائدین کون کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حضرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور متعدد دوسرے رہنماؤں نے اپنی داخلی سیاست کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام تر توجہ خلافت کے مسئلوں پر مذکور کر دی. انہوں نے ایک خلافت کمیٹی قائم کی، مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا اور زبردست سرگرمیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے گرلز کے مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے منعقد ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر جلوس والا نکلتے ہیں. تو تحریک خلافت کو برصغیر میں چلائی والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور زبردست مانا جانے لگا. اس تحریک کے مقاصد کیا تھے کہ ترکی بحیثیت ایک اسلام. اچھا، یہ جو تحریک خلافت کے مقاصد ہے نا، یہ شارٹ کوشچن آ جاتا ہوتا ہے، اس کو آپ نے سائڈ پہ شارٹ کوشچن لکھتے ہیں. اس کے ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے. شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ جوں کی توں رہیں گی. اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں. خلیفہ جو ہے وہ موجود رہے گا اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھے. حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے. غیر مسلم افواج ان شہروں میں داخل نہ ہوں. اب اس تحریک کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ اس تحریک کے تحت کے جو بھی تھے وفود وہ بھیجے گئے. وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں برصغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا. ڈاکٹر نرسوں کے گروپ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے. ان کے لیے دوائیاں وغیرہ فراہم کی گئیں. ترک حکومت کو جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بھی مہیا کیے گئے تاکہ جو ہے وہ اپنی جو ہے ان کی مالی امداد جو ہے وہ کی جا سکے. برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں قصبوں میں جلوس نکالے گئے، منظم جلوس نکالے گئے، ہڑتالیں کی گئیں اور جو ہے تحریک اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو تھے ان کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن اس سے تحریک پہ کوئی اثر نہ پڑا. تحریک کے خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے. ان دنوں میں یہ نعرہ بہت مقبول تھا. کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو. ٹھیک ہے. مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا. مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلمانوں کے ذہن میں ایک طوفان سا برپا کر دیا. اب اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاندھی ہے اس نے کیا کردار ادا کیا. یہ بھی شارٹ کوشچن آ جاتا ہے. گاندھی کو موقع مل گیا، اس نے مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس نے کھلم کھلا تحریک کی جو ہے وہ حمایت کر ڈالی. اس کے جلسوں میں مسلمانوں کے ساتھ جلسوں میں شرکت شروع کر دی. جو اس کی تحریک تھی انڈین نیشنل کانگریس، اس نے بھی جو ہے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لینا شروع کر دیا. اب گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورے دیے وہ دیکھو ذرا. گاندھی نے کہا کہ حکومت سے دیے گئے مسلمانوں کو، یعنی کہ گاندھی یہ مشورے دے رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دو، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، اپنی گرفتاریاں دے دیں اور جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں حکومت کی وہ ان کو دینے سے انکار کر دیں. حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد بھی آپ مت لیں، اپنے گھر بیچیں اور افغانستان، ایران یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جائیں. مسلمان رہنما گاندھی کی سازش کو نہ سمجھ سکے اور ان کی باتوں میں آ کر ایسے اقدام اٹھائے کہ مسلمانوں کی معیشت، تعلیم اور سماجی حالات پر بہت برے اثرات پڑے. لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کی غرض سے چل پڑے، لیکن اب حاکم افغانستان نے انہیں افغانستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی. مجبوراً مسلمان جب واپس آئے تو یہاں ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا سوائے بھوک، بربادی اور بدحالی جو کہ ان کا منتظر تھی. اس سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں گاندھی کا اصلی چہرہ جو ہے وہ پہچاننے کا موقع مل گیا.
اب تحریک کا انجام کس طرح سے ہوتا ہے؟ برصغیر کے مسلمانوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا، لیکن جنگ عظیم اول کے خاتمے پر جب گاندھی نے محسوس کیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے تو انہوں نے مسلمان قائدین سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ترکی جو ہے اس کو شکست کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ یکجا کیا، ان میں نیا حوصلہ پیدا کیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر کے ملک کی سربراہی خود سنبھال لی۔ روس اور برطانیہ دونوں ترکی پر قبضے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی باہمی رقابت ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے معاہدہ لوازن کے نام سے طے کیا، یوں ترکی کا اقتدار اعلیٰ بچ گیا۔ البتہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں در حقیقت تحریک خلافت کے مقاصد کسی حد تک پورے ہو گئے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ محفوظ رہا، اور مین ٹارگٹ بھی اس تحریک کا یہی تھا۔ تحریک مقدس میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوئیں اور وہاں کا کنٹرول جو ہے عربوں نے سنبھال لیا۔ حکومت خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے انہیں ترک افواج اور اس کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ پاشا نے کیا۔ ٹھیک ہے گرلز، یہ آج آپ کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اب آپ نے گرلز جو ہے نیکسٹ یہاں تک جو شارٹ کوشچن ہے اس کو پریپیئر کر لینا ہے۔ تحریک خلافت جو ہے اس سے زیادہ تر ویسے شارٹ کوشچن آتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ایز اے لانگ کوشچن بھی پریپیئر کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔